ناظرین، ہونے کیا جا رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے؟ کیا مولانا صاحب مان جائیں گے؟ اندر کی بات جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو پر جڑے رہیے گا۔ میں ہوں نعمان خان، آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں نعمان خان۔ ناظرین، یہ جو آئینی ترمیم پیش کر دی گئی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے، چند پارٹیز کے اہم ارکان جیسا کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب، میاں محمد نواز شریف صاحب اور پی ٹی آئی کے چند ارکان بھی اپنا موقف پیش کرنے کے لیے سامنے پیش ہوئے اور انہوں نے مولانا صاحب کو اپنے ساتھ لینے کی کوشش کی۔ تو آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میاں محمد شہباز شریف صاحب کو اپنے کسی ایک اہم رکن نے یہ تجویز پیش کی کہ ہمارا جواز نہیں بنتا کہ ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جائیں، آئین ترمیم کا حق لیں ان سے اور اپنے ساتھ ملانے کی دعوت دیں ان کو۔ تو بہرحال میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ان کی بات بالکل نہیں مانی، لیکن میرے خیال کے مطابق ان کی بات بالکل صحیح نکلی۔ اور ہاں، مزے کی بات آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آصف علی زرداری صاحب کے بیٹے بلاول بھٹو بھی مولانا صاحب سے ملاقات کرنے کے خواہش مند تھے اور انہوں نے بھی ملاقات کی۔ اور یہاں پر اب دیکھا جائے تو ان کا یہ نظریہ تھا کہ کیا مولانا صاحب پاکستان کی آئینی ترمیم کے حق میں مان جائیں گے یا نہیں مانیں گے، تو میں بات لازمی کروں گا۔ تو انہوں نے بھی ملاقات کی مولانا فضل الرحمان صاحب سے، لیکن یہاں پر اب پلڑا بھاری کس کا ہوا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کیا پیپلز پارٹی جیتی مولانا صاحب کا دل، یا پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف جیتی، یا پھر تیسری طرف سے دیکھا جائے تو پاکستان مسلم لیگ نون نے جیتا۔ لیکن یہاں پر بات میں کرتا چلوں کہ ان کی کوئی قومی آئینی ترمیم کے حق میں کوئی وجود ہی نہیں بنتا تھا نون لیگ کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آنا یا بلاول بھٹو کا مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس آنا۔ اور مزے کی بات بتاؤں کہ میاں محمد شہباز شریف کو ان کے اہم چند ارکان میں سے کسی نے یہ بھی کہا کہ میاں صاحب ہمارے نمبرز پورے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم مولانا صاحب کے پاس نہیں جا سکتے، ہمارا جانا اس ٹائم فضول میں شمار ہوگا۔ لیکن میاں محمد شہباز شریف صاحب نے ان کی بات ہرگز نہیں مانی۔ لیکن کچھ فیڈرل منسٹرز تھے جنہوں نے یہ دعوے کرنا شروع کر دیے، بڑے بلکہ دھوم دھام سے یہ بات بتانا شروع کر دی کہ ہماری نمبر آف گیمز بھی پوری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا ساتھ ضرور دیں گے۔ لیکن اب یہاں پر پلڑا جو ہے وہ دوسری طرف کیوں پلٹا، ٹھیک ہے نا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میاں محمد شہباز شریف کا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ کیوں وہ آئینی ترمیم کو ماننے کے لیے میاں محمد شہباز صاحب کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے؟ ایک پارٹی یہ تھی جنہوں نے کہا کہ مولانا صاحب کے پاس جانا چاہیے، ہمارے نمبر آف گیمز پورے ہیں، اور دوسری طرف سے چند ارکان ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ہمارے نمبر آف گیمز پورے نہیں ہیں، لہٰذا مولانا صاحب کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تو دیکھیں، انہوں نے اس جواز پر بات یہ کی کہ مولانا صاحب کے پاس نہیں جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے کوئی آئینی ترمیم کا مسودہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے پیش ہی نہیں کیا، نہ کوئی ان سے بات کی، نہ کوئی ان سے بات چیت ہوئی اس معاملے میں۔ تو ایسے جانا میرے خیال کے مطابق فضول تھا، جس کی وجہ سے جو میرا نظریہ مانتا ہے، ذہن مانتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما میاں محمد شہباز شریف صاحب، نواز شریف صاحب، ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اب جو رکن یہ نظریہ پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس جانا چاہیے، ہماری کمٹمنٹ ہو گئی ہے، وہ ہمارا ساتھ دیں گے، تو میرے خیال کے مطابق تو ان کی بات کسی اور سے ہو رہی تھی اور ان کو یہ غلط فہمی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب بغیر دیکھے، بغیر سنے مسودے کو ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو دوسری طرف سے چند اہم رکن جو کہہ رہے تھے کہ مولانا صاحب کے پاس نہیں جانا چاہیے،
ہماری نمبر آف گیمز مکمل نہیں ہیں، تو ان کی بیسیکلی مولانا صاحب کے جو اہم رکن ہیں ان سے بات چیت بھی ہوتی تھی، اور ان کو یہ لگتا تھا کہ مولانا صاحب آئین ترمیم کے مسودے کو بغیر دیکھے بغیر سنے سنائے وہ اس حمایت کا اعلان نہیں کریں گے کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ دے۔ اب میرے خیال کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کا ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس وجہ سے نہیں دیا کہ ایک تو انہوں نے آئینی ترمیم کا مسودہ پیش نہیں کیا، اور نہ انہوں نے ان سے کوئی بات چیت کی، بلکہ بغیر سوچے سمجھے ان کے پاس چلے گئے اور ان سے بات چیت کی کر لی۔ حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے مسودہ پیش کرتے، اچھا چند اصول بتاتے، اس کے بعد آئینی ترمیم کا مسودہ پیش کرتے، لیکن انہوں نے کوئی کام نہیں کیا۔ انہوں نے سمجھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارا ساتھ دیں گے، لیکن یاد رکھیے گا مولانا فضل الرحمان صاحب ہمیشہ پاسداری سے کام کرتے ہیں اور اصول و ضوابط کے مطابق کام کرتے ہیں، اور جو ان کو فیصلہ اچھا لگتا ہے ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ جن کے مسودے آئینی ترمیم یا جن کی گفتگو سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کا اس میں کچھ نہ کچھ مفاد ہو ہی گا، ہر حال میں ہوگا، تب وہ جا کے مولانا فضل الرحمان صاحب اس پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق پاکستان مسلم لیگ نون کو انہوں نے اس وجہ سے ٹھکرایا۔ تو باقی کمنٹ میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔